السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل طارق فور یو میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ طارق انور ندوی۔ دوستو، ہمارا ایک ویور کئی دن سے کمنٹ کر رہا ہے کہ ان پیج میں اس طریقے سے بارڈر کیسے سیٹ اپ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں ماسٹر پیج کی ویڈیو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ان پیج میں بارڈر کس طریقے سے سیٹ اپ کیا جاتا ہے، لیکن جو بارڈر پہلے سے ان پیج میں موجود ہے اس کو کیسے سیٹ اپ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ ایڈیشنل بارڈر یعنی کوئی دوسرا بارڈر آپ اپنے سے خود سے ڈیزائن کر کے اس میں سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے سیٹ اپ کیا جاتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ خود کا ڈیزائن کیا ہوا ایڈیشنل بارڈر یعنی الگ سے کوئی بارڈر ان پیج میں سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے سیٹ اپ کیا جاتا ہے تو چلیے اس کو ہم پریکٹیکلی ابھی کر کے دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں پکچر ٹول والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ اگر کسی بھی طرح کی تصویر، کوئی بھی امیجز یا بارڈر وغیرہ اس پہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو پکچر ٹول کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو بارڈر اگر آپ اس میں سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، جو ایڈیشنل بارڈر خود کا ڈیزائن کیا ہوا بارڈر ہے اس کو آپ اس میں سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک تصویر کی شکل میں یعنی امیجز ہے، جس کے لیے آپ کو پکچر ٹول کا استعمال کرنا پڑے گا۔ تو چلیے یہاں سے ہم ایک پکچر ٹول کو ڈریگ کر لیتے ہیں۔ پیج کے بالکل سائز کے برابر ہم اس کو ڈریگ کر چکے ہیں۔ اب ٹیکسٹ ہمارا یعنی تحریر ہماری اس کے پیچھے چلی گئی ہے۔ اب اس پہ ہم کوئی بھی تصویر یا بارڈر وغیرہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس پہ جیسے ڈبل کلک کریں گے ہم کسی فائل میں پہنچ جائیں گے، وہاں سے آسانی کے ساتھ کوئی بھی تصویر اور بارڈر وغیرہ لا سکتے ہیں۔ اور ایک آپشن ہے کہ آپ انسرٹ میں جا کے یہاں پکچر پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ اس فائل پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ کسی بھی طرح کا بارڈر یا کوئی بھی تصویر وغیرہ لانا چاہتے ہیں۔ چلیے ہم اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہ ہمارا بارڈر یہاں پہ موجود ہے، یہاں سے ہم لے لیں گے۔ اگر آپ دوسرے فائل وغیرہ میں کہیں پہ کوئی بارڈر یا کوئی تصویر رکھے ہوئے ہیں وہاں سے لانا چاہتے ہیں، آپ اس پہ جیسے کلک کریں گے یہ تمام فائلز وغیرہ کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس میں سے جس فائل میں بھی آپ کی تصویر ہو یا بارڈر ہو وہاں سے آپ آسانی کے ساتھ لا سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے اوپن پہ کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے سامنے یہ ایک بارڈر آ چکا ہے۔ اب یہ بارڈر ہمارا اوپر اور نیچے دونوں طرف سے چھوٹا ہے تو اس کو ہمیں اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے، بالکل برابر کرنا ہے۔ اس کے لیے مینو بار میں اس حصے میں جائیں گے۔ مینو بار کا یہ دونوں حصہ تصویر وغیرہ کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ اوپر والے حصے کو کسی بھی طرح کی تصویر کو دائیں سے بائیں یعنی چوڑائی میں چھوٹا بڑا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ نیچے والا حصہ لمبائی میں یعنی اوپر سے نیچے ہائٹ میں چھوٹا بڑا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بارڈر ابھی ہائٹ میں ہمارا چھوٹا ہے تو یہاں سے 275 کو ہم 300 کر دیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اب بھی ہمارا برابر نہیں ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں 310 اور انٹر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اب پیج کے بالکل برابر سے یہ بارڈر ہمارا سیٹ اپ ہو گیا ہے، لیکن جو ہماری اصل تحریر تھی جس پہ ہم بارڈر سیٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ اس کے پیچھے چلا گیا ہے، وہ چھپ گیا ہے۔ تو اب اس کو اوپر لانے کے لیے اس کو ہمیں پیچھے کرنا پڑے گا۔ تو اس کو پیچھے کرنے کے لیے ڈائریکٹ ہم یہاں سے نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہم پکچر ٹول کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں سے ہم ایرو ٹول پہ جائیں گے اور اس پہ کہیں بھی کلک کریں گے تو جو ہمارا پکچر باکس تھا وہ اب سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ہم ایڈٹ مینو میں جا کر کے یہاں سے سینڈ ٹو بیک کر دیں گے تو یہ بارڈر اب ہمارا پیچھے چلا گیا ہے، لیکن جو ہماری تحریر تھی پیج کے اوپر وہ تحریر اس بارڈر پہ آ گئی ہے۔ تو اس تحریر کو اب ہمیں چھوٹا کر کے اس میں سیٹ اپ کرنا ہے تاکہ بارڈر ہمارا اس سے باہر رہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ ہینڈ ٹول کو یعنی جس کو رائٹنگ ٹول بھی کہا جاتا ہے، جیسے اس پہ ہم کلک کر کے پیج پہ آئیں گے تو یہ بارڈر ہمارا غائب ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ہینڈ ٹول کا استعمال کرتے ہیں تو جب بھی آپ اس کو کلک کرتے ہیں پیج پہ کوئی بھی آبجیکٹ ہو، کسی بھی طرح کی تصویر ہو تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتی، دکھائی نہیں دیتی ہے، حالانکہ وہ وہیں پہ موجود رہتی ہے جو پرنٹ میں دکھائی دیتا ہے، یا جب آپ ایرو ٹول پہ کلک کرتے ہیں تب وہ آبجیکٹ دکھائی دیتا ہے۔ تو چلیے اب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے بارڈر ہمارا یہاں سے غائب ہو چکا ہے۔ اب ہمیں یہ تحریر کو اس پہ سیٹ اپ کرنا ہے جو ہمارا بارڈر پہ جا رہا ہے۔ تو اس کو یہاں سے ہم سلیکٹ کر کے لائن انڈنٹ والے میں جائیں گے اور یہاں سے ہم اس کو بڑھا کر کے یعنی اس تحریر کی سائز کو چھوٹا کرنے کے لیے یعنی اس کو ہم یہاں سے 15 mm لائن انڈنٹ دے دیتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے یہ تحریر ہماری
چھوٹی ہو جائے گی۔ یہاں سے ہم دونوں طرف 15 mm لائن انڈینٹ دے دیتے ہیں۔ اب لائن انڈینٹ دے کے جیسے انٹر کریں گے یہ دیکھیے دونوں طرف سے ہمارے پاس اتنی جگہ خالی ہو گئی ہے جتنا کہ بارڈر ہمارا چوڑا ہے۔ آپ اپنے بارڈر کے اعتبار سے یہاں پہ لائن انڈینٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ ابھی جو ہم بارڈر سیٹ کیے ہیں وہ کافی چوڑا ہے جس کی وجہ سے ہمیں 15 mm لائن انڈینٹ دینا پڑ رہا ہے۔ تو چلیے اب ہم اس سے باہر آتے ہیں۔ یہ دیکھیے تحریر ہماری اچھی طریقے سے اس میں سیٹ اپ ہو چکی ہے۔ یہ چاروں طرف سے بارڈر بھی سیٹ اپ ہے اور بیچ میں تحریر ہے۔ آپ کسی بھی طرح کی تصویر یا بارڈر وغیرہ ایڈیشنل بارڈر وغیرہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی خود کا ڈیزائن کیا ہوا بارڈر یا کوئی اور دوسرا بارڈر کہیں سے لا کے سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس بارڈر کو اب چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کو ڈیلیٹ کر کے کوئی دوسرا بارڈر لگانا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے ڈیلیٹ کیا جائے گا؟ تو یہ دیکھیے ابھی ایرو ٹول پہ ہم کلک کیے ہوئے ہیں، تو اس پیج پہ کہیں بھی ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارا امیج یعنی یہ بارڈر سلیکٹ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کہیں بھی کلک کریں گے تو یہ پیج جو ہمارا اس کے اوپر ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس پہ کلک کر کے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو یہ پیج ہمارا ڈیلیٹ ہو جائے گا، یہ تحریر ہماری ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں صرف بارڈر ڈیلیٹ کرنا ہے اور دوسرا بارڈر ہمیں لانا ہے، تو کیونکہ ابھی بارڈر اس کے پیچھے ہے اور یہ پیج ہمارا اوپر ہے۔ ابھی سیم ٹو بیک کر کے ہم بارڈر کو پیچھے کر دیے تھے، تو جو بھی تصویر وغیرہ آپ اس طریقے سے سیٹ اپ کرتے ہیں تو اس کو دوبارہ سلیکٹ کرنے کے لیے باہر سے ڈریگ کرنا پڑتا ہے۔ تو چلیے ہم یہاں سے باہر سے اس کو جیسے ڈریگ کریں گے تو یہ دیکھیے اب ہمارا یہ بارڈر سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے صرف بارڈر ڈیلیٹ ہوگا اور یہ پیج ہمارا اور یہ تحریر اور پیج ہمارا باقی رہے گا۔ تو ہم ڈیلیٹ کر کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے تو یہ دیکھیے بارڈر ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور یہ پیج ہمارا باقی ہے۔ لیکن اگر آپ اس ایرو ٹول کا استعمال کر کے اگر اس پہ کلک کر کے اور اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو یہ پیج ہمارا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے پیج ہمارا سلیکٹ ہے، ابھی اگر ہم ڈیلیٹ کریں گے تو یہ پیج ہی ہمارا ڈیلیٹ ہو جائے گا اور بارڈر باقی رہے گا، کیونکہ بارڈر ہمارا پیچھے ہے، پیج اوپر ہے تو پیج ہی سلیکٹ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس طرح کا کوئی بھی اگر آپ واٹر مارک بھی لگاتے ہیں یا کسی طرح کی تصویر لگا کر کے سینڈ ٹو بیک کر دیتے ہیں تو اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے اس طریقے سے ہمیں باہر سے ڈریگ کرنا پڑتا ہے۔ تو باہر سے ڈریگ کر کے آپ آسانی کے ساتھ سیٹ کیا ہوا کسی بھی طرح کا امیج اور بارڈر وغیرہ کو آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی بھی طرح کا آپ ایڈیشنل بارڈر یعنی خود کا ڈیزائن کیا ہوا یا کسی اور طرح کا بارڈر آپ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے سیٹ اپ کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔